اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ الکریم مخاطبا لأبی ذر یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغ قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں جس موضوع کو لے کر آگے بڑھے تھے، آج کے اس پروگرام میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور یہ موضوع ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف نصیحت جو آپ نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی۔ ایک ایسی نصیحت کہ جو ہر لحاظ سے جامع ہے، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ابا ذر احفظ ما اوصیک بہ تکن سعیدا فی الدنیا والآخرہ۔ اے ابو ذر، جو کچھ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس پر عمل کر تاکہ تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بن سکے۔ ایک ایسا ضابطۂ حیات، ضابطۂ عمل کہ جو پیغمبر اکرم نے ظاہراً ایک فرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لیکن حقیقت میں یہ پوری امت کے ہر فرد کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک گراں بہا نصیحت ہے کہ جس پر عمل انسان کرے تو دنیا میں بھی اسے سعادت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً سعادت اور نجات اس کے حصے میں آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریفہ کے اس فراز میں جو عام نکات ہیں اور جو بات حضرت نے فرمائی، ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو پیری سے پہلے غنیمت جان۔ وصحتک قبل سقمک، دوسری چیز بیماری سے پہلے، مرض سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان۔ وغناک قبل فقرک، اور فقر و فاقہ و تنگ دستی سے پہلے تونگری کو اپنے لیے غنیمت جان۔ وفراغک قبل شغلک، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو اپنے لیے غنیمت جان۔ اور 5ویں اور آخری چیز وحیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ اور اس سے استفادہ کر۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ حقیقت میں تقریباً ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اکثر و بیشتر جو انسان جسے خدا زندگی عطا کرتا ہے، اور اس بات میں حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا، حقیقت میں انسان کی زندگی کے مختلف رخ ہیں، پہلو ہیں کہ جن سے انسان اپنی زندگی میں اس کی زندگی میں یہ تمام رخ آتے ہیں کہ اگر انسان صحیح طریقے سے عمل کرے اور جو کچھ حضرت نے فرمایا
اس کے مطابق اپنا رویہ ظاہر کرے تو یقیناً جس طرح حضرت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی سعادت اس کے حصے میں آتی ہے اور آخرت میں بھی وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس کی طرف حضرت نے ہماری توجہ مبذول کروائی وہ کیا ہے؟ شباب کا قبل حرمک، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو پیری سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے۔ خداوند منان انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے اسے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آیا وہ جوانی کی سرحد تک پہنچے گا بھی یا نہیں۔ بہت سارے انسان جب دنیا میں آتے ہیں، کوئی آنے پیدائش سے پہلے مر جاتے ہیں، کوئی پیدا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کوئی 2-4 سال مزید اس دنیا میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جوانی نصیب کرتا ہے اور پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھتے ہیں۔ اب 2 عام موڑ ہیں انسان کی زندگی میں جو انتہائی اہم ہیں، ایک جوانی ہے اور ایک بڑھاپا ہے۔ ان دونوں کا تقابل کچھ یوں ہے کہ جوانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جس میں انسان اپنے اندر نشاط محسوس کرتا ہے، انسان کی جسمانی قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، تر و تازگی ہوتی ہے، انسان کے جذبات زندہ ہوتے ہیں، انسان کے اندر امنگیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، اور جوں جوں انسان سے جوانی یہ رخصت ہوتی ہے اور انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، انسان کی جسمانی قوتیں بالخصوص آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں، انسان کے حوصلے سرد ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جوانی ایک ایسی انسانی زندگی کا وہ موڑ ہے کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ عمل، وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ جوانی ہی ہے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو جوانی کا وہ حصہ کہ جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی اخلاقی کمزوری ہو، بچپنے سے اس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اب جب کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ میرے اندر یہ اخلاقی کمزوری ہے، یہ عیب ہے، انسان اپنی جوانی کی عمر میں اس کمزوری کو ختم کر سکتا ہے، اپنی اس بری عادت کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے تو اگر یہ انسان چاہے جوانی میں اگر اپنی کسی بری عادت، کسی بری اخلاقی قدر اس کے خلاف عمل نہ کرے، اسے ختم نہ کرے، تو بہت کم چانس رہتے ہیں کہ انسان بڑھاپے میں جا کر اس کمزوری کو دور کر سکے، اس اخلاقی کمزوری کو دور کر سکے۔ اور ہم یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اچھے انسان ہوتے ہیں، بہت سارے باکمال لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں دیکھا جاتا ہے کہ مثلا اگر جوانی میں ایک خاص عادت تھی کہ جو بری عادت تھی یا کوئی اخلاقی کمزوری تھی، مثال کے طور پر غصے میں آنا یا کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، اگر یہ چیز ہے، اس کا اگر اس انسان نے اپنی جوانی میں قلع کما نہ کیا اس بری عادت کا، تو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہی عادت اگر وہ انسان بڑھاپے میں لے کر جاتا ہے تو بڑھاپے میں بہت مشکل ہے کہ اس اپنی عادت کو دور کر سکے۔ بڑے کمال لوگ بھی ہیں، لیکن وہی جو ایک عیب، اخلاقی عیب جو جوانی کے دوران تھا، اب جب وہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں تو اس میں ہمیں جو دیکھنے میں ملتا ہے
اس میں ہمیں تقویت نظر آتی ہے۔ اب بہت کم چانس ہوتے ہیں اور ایسے پریکٹیکلی نظر بھی آتا ہے کہ وہ لوگ اس اپنی اخلاقی کمزوری کو، اس عیب کو دور نہیں کر پاتے، یقیناً اس لیے کہ انسان کے اندر جو پختہ عادات ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں انسان کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے ایک حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جب ایک مثال کے طور پر اگر کسی کی بات برداشت نہ کرنے کی عادت ہو، جلد غصہ آ جاتا ہو، تو اب جب کوئی ایسا موقع آئے تو وہاں پر اپنے آپ کو روکنا ایک حوصلہ چاہتا ہے۔ جوانی میں یہ کام ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ جوانی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کی وہ قوتیں، اس کے ذہنی قوتیں اس قدر بانشات ہوتی ہیں کہ وہ جو کچھ سیکھنا چاہے سیکھ سکتا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جوانی کیسے گزارتا ہے، مختلف علوم سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ جوانی کا حصہ ہے۔ اب اگر انسان یہ کچھ سمجھے کہ نہیں، میں مثال کے طور پر جب ادھیڑ عمر ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ کوئی چیز سیکھوں گا، یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا یہ دل ہو کہ وہ قرآن حفظ کرے گا یا قرآن کی کچھ آیات، کچھ صورتیں حفظ کرے گا، اب اگر اس کام کے لیے اس نے جوانی کے عالم میں اقدام نہ کیا تو وہ بھول جائے کہ وہ بوڑھا ہو کر مثال کے طور پر وہ قرآن حفظ کر پائے گا۔ یا کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، بہت مشکل ہے کہ انسان بڑھاپے میں جا کر وہ سیکھے۔ جوانی خدا کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے، حتیٰ کہ آخرت کے حوالے سے کہ انسان عبادات کرنا چاہتا ہے، مختلف اعمال انجام دینا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، حج بجا لانا چاہتا ہے، زیارات پر جانا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین جو وقت ہے وہ جوانی ہے۔ اب اگر انسان یہ کوئی چاہے کہ نہیں، میری لمبی زندگی پڑی ہے، میں جب بوڑھا ہوں گا تو میں کیا کروں گا، میں عبادات بجا لاؤں گا، راتوں کو قیام کروں گا، دن کو روزے رکھوں گا، یا اور کوئی نیک اعمال انجام دینا چاہوں گا، تو یہاں بھی مسئلہ وہی آتا ہے کہ یہ تمام امور جوانی میں آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے انسان، جو انسان زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، اگر کسی مجلس میں بھی جاتا ہے، کسی محفل میں بھی جاتا ہے، تو وہاں بھی اس کے لیے کرسی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، چیئر پر جا کر بیٹھتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ مثال کے طور پر 2 گھنٹے مصلے پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ دینی کام اور کسی ثواب کے کام کے لیے اپنا وقت نکال کر وہ کام انجام دے گا؟ ایک تو اس کی قوتیں سرد پڑ جاتی ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خود اس کے ایک ذہنیت بن چکی ہوتی ہے۔ انسان اگر جوانی میں عبادات میں دل نہ لگائے تو بڑھاپے میں بھی، ہاں ایک حد تک ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ بڑھاپے میں نمازی بن جاتے ہیں، سیدھے سادھے نمازی بننا اور بات ہے، لیکن عبادات اور مستحبات انجام دینا، اس کے لیے انسان کے پاس حوصلے کی ضرورت ہے، قوتوں کی ضرورت ہے کہ جو بڑھاپے میں میسر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں بہت سارے لوگ خدا خوفی ان کے اندر جلدی سے آتی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی نے اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کے اس حصے کو معصیت میں گزارا ہے، اس توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ بڑھاپے میں جب جائے گا تو وہ کیا کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، نیک اعمال انجام دے گا، لیکن جہاں تک دوسری اٹل حقیقت ہے کہ خود بڑھاپے میں انسان کی جسمانی قوتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بڑھاپے میں انسان کی ایک ایسی زندگی ایک ایسی مینٹیلٹی بن جاتی ہے کہ جو کل تک 10 سال 15 سال پہلے جو ایک کام کو وہ برا سمجھتا تھا، اس نے
اس کو انجام دیا وہ معصیت خدا تھی، لیکن بار بار تکرار کرنے کی وجہ سے اب اس کی ذہنیت بن گئی. اب وہ جب بڑھاپے میں پہنچ گیا تو اب وہ خود متوجہ بھی نہیں ہو پائے گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ برا ہوں. برے کام کی برائی کا احساس بھی اس سے چھن جاتا ہے. تو لہٰذا جوانی ایک ایسا زمانہ ہے کہ انسان خدا کو بھی راضی کرنا چاہے، آخرت کو بھی حاصل کرنا چاہے، دنیا بھی کمانا چاہے، تو بہترین جو وقت ہے وہ انسان کی جوانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت. اور پھر ایک اور حقیقت کہ جو واقعاً ذرا سا غور کرنے سے انسان اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جوان اور جوانی یعنی کہ جوانی ایک ایسا مرحلہ زندگی ہے کہ جس میں انسان کے اندر حق پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر وہ غلطی پر ہے، ایک جوان اگر اسے ریئلائز کروایا جائے، احساس دلوایا جائے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، تو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ایک حق بات کو قبول کرتا ہے. اس کے اندر حق پذیری کا اس کے اندر مادہ موجود ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نسبت جو بڑھاپے میں ہوتے ہیں لوگ، ان کے اندر ہٹ درمی زیادہ ہوتی ہے. انہیں اگر ایک روش کے مطابق زندگی بسر کی ہو، ایک عمل ان سے مسلسل انجام پاتا رہا ہو، اب اگر کوئی دوسرا انہیں احساس دلانے کی کوشش کرے تو جو ایک بوڑھا شخص ہے، جو ایک پیر ہے، وہ اس کے اندر انعطاف پذیری کا مادہ کم ہوتا ہے، اس کے اندر ہٹ درمی آتی ہے، وہ حق کو آسانی سے قبول نہیں کرتا. تو لہٰذا اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تربیتی نقطہ نظر سے ہمارے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، ہمارے آسمانی ان راہبروں نے جو تاکید فرمائی ہے دین کی تبلیغ کے حوالے سے بھی، حق کی ترویج کے حوالے سے بھی، تو زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم جوانوں پر عمل کرو، اس لیے کہ جوانوں کے اندر حق کو قبول کرنے کا مادہ ایک بوڑھے انسان کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے. جوان انسان سیکھنا چاہتا ہے، البتہ یہ دونوں عمل انعطاف پذیری کا جو مادہ جوان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ مثبت اور منفی دونوں لحاظ سے پایا جاتا ہے. ایک جوان جس کے سامنے حق بات کی جائے، ایک حق کا پیغام اس کے سامنے رکھا جائے، جہاں اس کو وہ قبول کرنے کے لیے بھی آمادہ ہوتا ہے، اس کی نسبت خدا نہ خواستہ اس کے سامنے ایک برا پیغام اور ایک برائی کو پیش کیا جائے تو برائی کو بھی وہ قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے. اس لیے کہ جوانی کے عالم میں انسان کسی لحاظ سے بھی پختہ نہیں ہوتا، وہ ایک سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے. برائی کو بھی اڈاپٹ کرتا ہے جلدی سے اور اچھائی کو بھی اڈاپٹ کرتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں جہاں رحمانی راہبروں نے یا آسمانی راہبروں نے، ائمہ اطہار نے جہاں پر زور دیا ہے کہ جوانوں پر توجہ دی جائے اور ان کے اوپر تبلیغ کی جائے، اسی حقیقت کو جو شیطانی قوتیں ہیں انہوں نے بھی مد نظر رکھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، جوانوں کو اپنا ٹارگٹ بناتی ہیں. اپنے شیطانی پیغام کو عام کرنے کے لیے نسل انسانی میں سے جس کو وہ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بوڑھوں پر کام نہیں کرتے، جوانوں پر، چونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جوان قبول کرتے ہیں. بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے دنیا کے مختلف جو گوش و کنار میں اور مختلف اسلامی ممالک میں شیطانی قوتیں جو نسل جوان کو کس طرح منحرف کر رہی ہیں. ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا ایک ٹرینڈ وہاں چلا ہے، سوسائڈ بمبر، خودکش حملہ کرنے والے. اب یہ جو قوتیں ہوتی ہیں یہ کس کو خودکشی کے لیے آمادہ کرتی ہیں؟ جوانوں کو.
جوانوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، ان کے ذہن کو برین واش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں جو نتیجہ لینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جوان کا جو ذہن ہوتا ہے اس میں قبولیت کا وعدہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے برعکس جو بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے اور ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر اس نے جوانی میں اچھی زندگی بسر کی ہے، حق پر رہا ہے، تو بڑھاپے میں وہ حق پر رہے گا، اس کو منحرف کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اس نے جوانی معصیت میں اور گناہ میں گزاری ہے، تو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کو حق کی طرف بلانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے افراد بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے جو عظیم رہنمائی فرمائی ہے وہ یہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو خدا کی عطا کردہ نعمت کو غنیمت سمجھیں قبل اس کے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچ جائیں۔ ناظرین محترم، اس سے اگلی بات اور دوسری بات کہ جس سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے عزیز صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابو ذر، تو غنیمت سمجھ 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اے ابو ذر اپنی صحت کو غنیمت سمجھ بیماری سے پہلے۔ یقیناً انسان کے پاس جب کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس کی قدر اسے نہیں ہوتی۔ ایک صحت مند انسان اسے کیا معلوم کہ بیماری کیا ہے؟ انسان صحت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس حقیقت سے بھی اصلاً غافل ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی عظیم نعمت ہے۔ وہ صحت مند ہے، اس کی جسمانی اسے صحت حاصل ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اس کی ٹانگیں صحیح کام کر رہی ہیں، وہ چل سکتا ہے، وہ ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھا سکتا ہے، اس کی کمر مضبوط ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ واضح ہے کہ جب اس کا کوئی بھی عضو متاثر ہوگا تو اس کی فعالیات بھی متاثر ہوں گی، پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ انسان جو صحت مند ہے اسے اس طرف بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہاں پر مختلف متضاد حالات انسان متضاد حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ آج صحت مند ہے تو کل بیمار ہو جائے گا۔ تو جب تک اس کے پاس صحت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے؟ اپنی صحت کو غنیمت سمجھے، کچھ کرے اس دنیا کے لیے بھی۔ اگر ایک اچھا مستقبل اس کو سکیور کرنا چاہتا ہے تو آج اگر اس کے پاس صحت ہے تو اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر آخرت کے لیے مستحبات انجام دینا چاہتا ہے، عبادت الہی میں وقت صرف کرنا چاہتا ہے، تو ابھی اس کے پاس صحت ہے، ابھی وہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آئے گا اس کے جسم سے مختلف درد سر اٹھائیں گے، اس کی کمر اسے اجازت نہیں دے گی کہ وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں جہاں پر ذکر خدا ہو رہا ہو، ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہو، وہاں پر وہ پھر کبھی دیوار کی سہارا لے گا، کبھی کس طرح۔ وہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مزاج کے مطابق مثلا اجتماعی کاموں کو چلانا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ مثلا اگر کوئی مجلس ہے، اگر کوئی محفل ہے، تو اگر تھوڑا سا 5-10 منٹ اگر لمبی ہوگی تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ لمبی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی حق بجانب ہیں، لیکن اے کاش کہ انہوں نے اس وقت اپنی صحت کا خیال رکھا ہوتا، اس وقت انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج کیا ہے۔ اور جو صحت مند ہیں انہیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں یہ جو بیمار لوگ ہیں، جن کا جو کمر درد ہے، جن کا اگر وہ کسی محفل میں لمبا نہیں بیٹھ سکتے تو پروگرام ایسے ترتیب دیے جائیں کہ ان
بیمار لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو لہذا صحت عظیم نعمت ہے کہ جس کو بیماری سے پہلے انسان اس کی قدر جاننی چاہیے، اور صحت کے دوران اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس حقیقت کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ آج ایک انسان صحت مند ہے تو ہمیشہ کے لیے صحت مند رہے گا۔ اور تیسری بات کہ جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ وغنا کا قبل فقر کا۔ اے ابو ذر، غنا یعنی تونگری، یعنی ایک ایسی پوزیشن کہ جس میں انسان کسی کا دست نگر نہ ہو، اس کے پاس ضروریات زندگی موجود ہوں، وہ جو اسے چاہیے زندگی میں وہ اس کے پاس موجود ہو، ایسی حالت کو جس کو مثلا تونگری بھی کہہ سکتے ہیں، بے نیازی بھی کہہ سکتے ہیں، جو دوسروں کا زیادہ محتاج نہ ہو، اسے تمام سہولیات زندگی، ضروریات زندگی آج اس کے پاس موجود ہیں، لیکن کیا جتنی بھی یہ نعمات ہیں، سہولیات ہیں، کیا ہمیشہ کے لیے رہیں گی؟ نہیں۔ اگر آج وہ تونگر ہے تو کل کسی کا دست نگر ہو جائے گا، کل وہ فقیر ہو سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے حالات ایسے ہیں تو کہ وہ آج ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس تمام ضروریات زندگی موجود ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اسے بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آج جو میرے حالات ہیں یہ بدل سکتے ہیں۔ آج اگر میں تونگر ہوں، اگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں حاجت مند نہیں ہوں، تو کل یہ صفحہ پلٹا جا سکتا ہے۔ اور بہت ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ثروت مند، دولت مند، جو آج دولت مند ہیں، وہ آج کے دولت مند کل کے فقیر ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ نصیحت چھوڑی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے تم تونگر ہو، تمہارے پاس ابھی ضروریات زندگی ہیں، تم کسی کے محتاج نہیں ہو، تو اس کو غنیمت سمجھو، اور اس میں وہ جو نعمات خدا تمہیں ملی ہوئی ہیں انہیں صحیح راستے پر صرف کرو، تاکہ کل اگر تم غریب و نادار بن گئے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ کرنا چاہو تو پھر تمہارے پاس وہ اسباب موجود نہ ہو۔ چوتھی چیز کہ جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ کیا ہے؟ وفراغ کا قبل شغل کا۔ اے ابو ذر، تو اپنی فراغت کے لمحات اور فراغت کے اوقات کو قبل شغل، اپنی مصروفیت سے پہلے ان کو غنیمت سمجھ اور ان سے استفادہ کر۔ یہ عارضی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس فارغ وقت ہو، اور ایک کسی حد تک لانگ ٹرم کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات اس کے ایسے نہیں ہیں، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر، اس لحاظ سے وہ فارغ ہے ذمہ داریاں نہ ہونے کی بنا پر۔ لیکن اگر ایسی پوزیشن ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ آج اگر میں فارغ ہوں، میرے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں، میرے پاس کافی وقت ہے۔ اور گزشتہ پروگرام میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنے آپ کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، اپنی اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے، اور ان کی شکایت ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اس قدر ان کے پاس وسیع وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو صرف کرنے کے لیے مختلف ہیلے بانے بناتے ہیں اور مختلف بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ بوریت اور بورنگ کہہ کر اپنے اس فارغ وقت کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ وہ مختلف سرگرمیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس واقعاً ایسا فارغ وقت ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کل نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کہے جی کہ میں ذمہ داری نہیں لیتا، ورنہ دیکھا جائے تو
تو حقیقت میں آج کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ اتنے انسان کے اوپر واجبات ہیں، انفرادی زندگی کے لحاظ سے بھی، اجتماعی زندگی کے لحاظ سے بھی، خود اجتماع کا فرد ہونے کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کچھ سرگرمیاں انجام دے، کچھ کام کرے، فارغ وقت اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ خود انفرادی لحاظ سے، اپنی انفرادی خاندانی لحاظ سے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر انسان کا رویہ یہ ہے کہ اصلاً ذمہ داریوں کو سمجھے ہی نہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو فارغ سمجھے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ نہ، واقعاً احساس ہے کہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے، نہ کوئی اجتماعی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کسی حوالے سے۔ خلاصہ یہ کہ فراغت کا احساس کر رہا ہے کہ میں فارغ ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اسے انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انسان ذمہ داریوں سے کتنا بھی بھاگے، آج جو فارغ ہے تو کل کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوں گی کہ انسان نہ بھی چاہتے ہوئے البتہ اسے ذمہ داریاں بجا لانے پڑیں گی، کیونکہ اس دنیا کی تقدیر ایسی ہے کہ بعض اوقات انسان بعض ذمہ داریوں، بعض فرائض، بعض کاموں سے اجتناب کر سکتا ہے، باصطلاح اپنا شانہ خالی کر سکتا ہے، چشم پوشی کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ انسان نہ بھی چاہے تو وہ البتہ اسے مصروف ہونا پڑتا ہے، اس کے گلے پر آ پڑتی ہیں وہ ذمہ داریاں، وہ جان چھڑانا بھی چاہے تو نہیں چھڑا سکتا۔ انسان کی زندگی کی تقدیر کچھ اس طرح کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک 18 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا جوان آج وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھ رہا ہے، ماں باپ اس کے ثروت مند ہیں، اس کا گزر اوقات ہو رہا ہے، کل ماں باپ اس کے چلے جائیں گے، ذمہ داریاں اس کے اوپر پڑیں گی، خاندان کی ذمہ داری پڑ سکتی ہے، کل وہ اور بڑا ہوگا، شادی کرے گا، اس کے بچے پیدا ہوں گے، اس وقت وہ جان چھڑانا بھی چاہے تو نہیں چھڑا سکتا۔ آج وہ ہو سکتا ہے کہ معروضی حالات کے تحت وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھے، تو لہٰذا حالات بدل سکتے ہیں۔ اب اگر اس کے پاس فارغ وقت ہے، اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھے، اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان فارغ اوقات میں کرے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ کل کیا ہوگا کہ اسے وہ وقت ملے گا۔ اگر واقعاً کسی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر عبادت خدا کے لیے، حج کے لیے جا سکتا ہے، وہ مستقبل کا انتظار نہ کرے۔ لازمی نہیں ہے کہ آنے والا وقت اسے اجازت دے کہ وہ اتنا وقت نکال سکے اور جا سکے، زیارات کے لیے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے محلے کی مسجد میں جو آج آسانی سے جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آنے والا وقت اس کو اتنا مصروف کر لے کہ وہ 2 رکعت نماز کے لیے اپنی مسجد میں بھی نہ جا سکے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ آج تیرے پاس وقت ہے، تیرے پاس قوتیں ہیں، تیرے پاس آسائش ذہنی ہے، تو اس سے استفادہ کر، قبل اس کے کہ تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی ذمہ داریاں تیرے اوپر آ جائیں کہ تو اتنا مصروف ہو جائے کہ جو آج مختلف سرگرمیاں تلاش کر رہا ہے اپنے وقت کو پر کرنے کے لیے، کل ایسا وقت آ جائے کہ تو اپنی طرف بھی توجہ نہ دے کہ تو نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، تو نے اپنے سر میں، بالوں میں کنگھی بھی کی ہے یا نہیں، تجھے اتنا وقت بھی نہ ملے کہ صبح سویرے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے چہرے کی طرف دیکھ سکے، اپنے لباس کی طرف دیکھ سکے، کیا تیرا لباس مرتب ہے یا نہیں۔ تو اس فراغت اور مصروف وقت کے آنے سے پہلے کہ انسان کے پاس واقعاً اتنی مصروفیات ہو جائیں، اگر کسی کے پاس ہے ابھی وقت تو وہ وقت نکالے، کچھ سیکھے، اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے، آخرت کے حوالے سے، ثواب کمانے کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے فارغ وقت ہے، ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے آگے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے ابو ذر تو غنیمت سمجھ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ وہ 5ویں چیز ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے حقیقت میں تمام بنی نوع انسان اور بالخصوص اپنی امت کے افراد کو تک یہ رہنمائی پہنچائی ہے کہ کیا کرو، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ابتداءً حضرت نے فرمایا، جو پہلی چیز فرمائی تھی کہ کیا تھا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو جوانی بھی بڑھاپا ہے،
جوانی بھی زندگی ہے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن بالخصوص زندگی کو علادہ کر کے منشن کیا پیغمبر اکرم نے کہ ٹھیک ہے ایک شخص ہے وہ جوان ہے تو اسے غنیمت اسے سمجھنا چاہیے، بوڑھا ہو گیا ہے، قوتیں اسے کم، اس کی قوتیں کم ہو گئی ہیں، اسے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بڑھاپا بوڑھا ہونے سے پہلے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، جوانی سے بھی اس نے استفادہ نہ کیا، کچھ نہ کیا، فارغ وقت سے بھی اس نے استفادہ نہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھا بھی ہو گیا، بیمار بھی ہے، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہے، لیکن زندہ تو ہے۔ اب یہی جو زندہ ہے خود جس حال میں بھی ہو، اس حال میں اپنی زندگی ہی کو وہ غنیمت سمجھے، موت سے پہلے کچھ کر سکتا ہے، پھر بھی کچھ کرنے کے چانس ہے، کم از کم اور کچھ نہیں تو نادم تو ہو سکتا ہے، خدا کے سامنے گڑگڑا تو سکتا ہے، وہ بیماری کے عالم میں ہے، بوڑھا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، ہل جل نہیں سکتا لیکن زندہ ہے، یہ زندگی بھی اس کے لیے نعمت ہے۔ وہ اپنے لبوں کو ہلا کر اپنے گزشتہ گناہوں کے لیے استغفار تو کر سکتا ہے، وہ خدا کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو نم تو کر سکتا ہے، وہ اس اپنی بیماری پر شکر بجا لاتے ہوئے کہ خدایا جس حال میں بھی تو نے مجھے رکھا ہے میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، کسی طرح خدا کے قریب تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا؟ حقیقت میں وہ بعد میں بھی تو زندگی ہے، وہ بھی تو حیات ہے، لیکن یقیناً انسان کی حیات ختم نہیں ہوتی، حیات کا ایک نیا فیز شروع ہو جاتا ہے، برزخی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی زندگی ہوتی ہے، وہ بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا ایک خاص امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ الیوم یوم العمل لا حسابہ، آج انسان کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ مر جائے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ بالکل اس وقت وہ اس کا عمل کا نامہ اعمال بند ہوگا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب نہ اس کا بولنا کچھ اس کے کام آ سکتا ہے، اس کے عمل کے طور پر اس کے لیے باعث ثواب بن سکتا ہے، نہ اور کچھ۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کو علیحدہ منشن کر کے یہ کہہ دیا کہ ہاں کہ یہ زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ موت سے پہلے جس حال میں بھی ہے، وہ بیمار ہے یا جس حال میں بھی ہے، اس کو جو ہے وہ غنیمت سمجھے۔ ناظرین محترم، یہ وہ 5 چیزیں تھیں کہ جن کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اسی پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو ہم لے کر آئندہ پروگرام میں بھی مزید گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔